بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک طاقت سے نوازا ہوتا ہے، چاہے وہ طاقت جسمانی ہو، اچھی صحت ہو، یا وہ ضمیر کی طاقت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی طاقت سے نوازا ہوتا ہے۔ تو کسی کو بازوؤں میں طاقت دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کی زبان میں طاقت ہوتی ہے، کسی کے دماغ میں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو طاقت سے نوازا ہے، اور بس اس کا استعمال جو کرنا ہے وہ انسان کے حق میں چھوڑا ہے، اس کے بس میں چھوڑا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیسے کر سکتا ہے، یہ انسان کے اپنے بس میں ہے۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت سے دوست میرے دیکھتے ہیں، کام کرتا ہوں جہاں وہاں بھی دیکھتے ہیں، محلے میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طاقت کا استعمال ہے۔ ہر بندہ یہ ایسے ویڈیو نہیں بنا سکتا، کیمرے کے آگے آنا آپ کو پتہ بہت آسان ہے، وہ بولنا جو ہے نا مشکل ہے۔ تو یہ استعمال ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے سامنے بول رہا ہوں کیمرے کے آگے، یہ دماغ کا استعمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال جو ہونا ہے وہ حق ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے بازوؤں میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو اچھا وجود دیا ہے، جسم دیا ہے، تو آپ اونچا لمبا قد دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو آپ سمجھیں کہ میں یعنی کہ جو غریب ہیں یا جو چھوٹے لوگ ہیں مجھ سے نیچے والے، ان پر یعنی کہ گالم گلوچ کر کے، ظلم کر کے، یا ان کا گریبان پکڑ کے تو میں یہ بہت بڑا بن گیا ہوں، یا جو بھی ایسے ہے، تو وہ غلط استعمال ہے۔ اچھا استعمال تبھی ہے جب آپ اس کا فائدہ اٹھا کے سب کے ساتھ اچھا پیش آئیں گے، سلوک سے پیش آئیں گے، وہ تب آپ کو فائدہ اس کا ہوگا۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس کا استعمال انسان کے اپنے بس میں چھوڑا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اچھی طرح استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، برا استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک چیز آج بتانا چاہتا تھا کہ والدین اور اولاد، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، ان کے درمیان جو ایک لڑائی ہے، وہ ہر گھر میں لڑائی ہے۔ میں نے جتنے بھی گھر یہاں دیکھے ہیں ارد گرد کے، ہر گھر میں یہ 90 سے 95% یہی لڑائی ہے، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ ایک بھی گھر میں نے ایسا دیہات میں، گاؤں میں نہیں دیکھا جس میں یہ مسئلہ نہ ہو۔ دیکھیں، والدین اور اولاد، پہلے والدین پھر اولاد ہوتی ہے، ماں باپ بعد میں اولاد۔ تو فرض ہے نا جو، وہ بھی پہلے ماں باپ کے ہیں پھر اولاد کے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اولاد کے فرض ہیں ماں باپ پر، بعد میں ماں باپ کے فرض ہیں۔ پہلے ماں باپ کے فرض ہیں اولاد پر، پھر اولاد کے فرض ہیں ماں باپ پر۔ ماں باپ پہلا جو فرض ہے اولاد کا وہ ماں باپ کا، وہ یہ ہے، اولاد کا حق ہے اور ماں باپ کا فرض ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب وہ بولنے لگتا ہے، جب وہ سننے لگتا ہے، تو اس اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرانا، اس کو مسلمان ہونے کے راستے پہ لے کے جانا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد کا، اور سب سے پہلا فرض ہے ماں باپ کا یہ۔ جب ماں باپ کو یہ فرض بھول جاتا ہے اور اولاد کو یہ حق نہیں ملتا، تو یہ گھر میں سب سے بڑی لڑائی کا پہلا سبب یہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ماں باپ اولاد کو یہ نہیں بتائے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کے نبی کون ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اولاد ان کی فرما برداری کرے۔ جب ان کو بتایا نہیں جائے گا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ نہیں بتایا جائے گا، تو کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا کہ اولاد فرما بردار ہو۔ کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ کر دے، کوئی 100 میں سے 1-2 گھر ایسے ہوں جو ایسے ہو جائیں، لیکن جس نے اسلام کو چھوڑ دیا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہے، وہ کبھی بھی آباد نہیں۔ وہ کچھ وقت کے لیے پیسہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، سکون ہوگا، لیکن جو آخری وقت ہوگا کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے جناب جی، اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہے اور وہ جناب جی بہت ساری زندگی اس نے آرام سے گزاری، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر ہوگی اس کو سکون ہوگا، لیکن اسلام کو جس نے چھوڑ دیا وہ غرق ہے، وہ تباہ و برباد ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ اچھا، ماں باپ اولاد سے جب یہ اس کا حق جو نہیں دیتے، تو اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے نا، اس کی شادی کر دی جائے، یہ دوسرا اس کا فرض ہے ماں باپ کا، اور اولاد کا حق ہے۔
اچھا، جب یہ دو فرض سب سے بڑے زندگی میں ماں باپ نہیں پورے کر پاتا، یعنی کہ اس کو اسکول میں پڑھا لیا، انگلش میڈیم پڑھا لیا، یونیورسٹی کالج ادھر ادھر پڑھا لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پڑھایا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں زندگی میں نے دیکھا کہ کوئی حافظ قرآن ہو یا قرآن پڑھنے والا ہو اور بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں، والدین سمجھتے ہیں کہ جناب جی اب ہم قرآن پڑھا دیں گے یا اسلام سکھا دیں گے تو ہمارا گھر نہیں چلے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے، لوگ ہمیں یعنی کہ تانے دیں گے، معاشرہ ہمیں کام نہیں دے گا، اچھا کہیں نوکری نہیں ملے، کبھی بھی نہیں ایسا میں نے دیکھا۔ جو قرآن حافظ کرتا ہے، قرآن حافظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے رستے پر چلتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ماں باپ کو دھوکہ دیتا۔ میں نے کبھی بھی آج تک نہ سنا ہے، نہ یعنی کہ میڈیا پہ یا کہیں بھی نہیں دیکھا، کسی بھی ایپ پہ نہیں دیکھا یا کہیں بھی زندگی میں لائیو بھی نہیں دیکھا کہ کوئی حافظ قرآن ہو اور اس کا بڑا ماں باپ ہو اور اس نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا ہو یا اس کو سڑک پہ چھوڑ دیا ہو یا سڑک پہ وہ اس کا ماں باپ رول رہا ہے یا وہ جناب جی دھکے کھا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ میں نے کبھی بھی نہیں ایسا دیکھا کہ حافظ قرآن کوئی ایسا کرتا ہو۔ جب بھی دیکھا ہے، جب بھی سنا ہے، جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں سنتا ہوں، یہی ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ ہے بوڑھا، اس کی ماں اولاد ہے جو وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جناب جی وہ افسر ہیں پولیس میں یا جو کچھ بھی ہے، لیکن حافظ قرآن ایسے نہیں کرتے۔ اسلام کو جو ماننے والے ہیں، اسلام پڑھے ہوتے ہیں، جو اسلام کو جانتے ہوتے ہیں، وہ ایسے کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ماں باپ نے ان کو جب سکھانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا ہیں، تو اولاد کبھی بھی برے راستے پر نہیں جائے گی۔ ماں باپ کو کبھی بھی نہیں تنہا چھوڑتی وہ اولاد جو اسلام کو پڑھ جاتی ہے، اسلام کے بارے میں جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے درمیان جب نفرت پیدا کرتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اولاد ہر ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور زیادہ تر 90-95% جو ماں باپ ہیں ان کو اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے نا، وہ بری لگتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے ان سے، اولاد سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن نفرت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے جناب جی ان کے مطلب کی زندگی نہیں گزارتے، ٹھیک ہے، ان کے کہنے پہ نہیں چلتے۔ ان کے کہنے پہ کب نہیں چلتے؟ جب ان کو بتایا نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کے راستے پر ہی نہیں چلایا اولاد کو، تو وہ ان کے کہنے پہ کیسے چلیں گے؟ ظاہری بات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا، دماغ دیا، وہ کبھی نہ کبھی تو غلط چیز کو چھوڑ ہی دے گا، بری بات کو چھوڑ ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ماں باپ کی بات کیسے مانیں؟ ماں باپ کہے گا بھی چوری کرو یا تم اس کے ساتھ جھوٹ بولو، اس کے ساتھ یہ کرو، بے ایمانی کرو، تو اولاد کبھی نہ کبھی تو چھوڑ ہی دے گی، کرتی رہے گی، لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ بری بات چھوڑ دے گی۔ تو دیکھیں ماں باپ جو اولاد کے تیسری بات یہ ہے کہ جب ماں باپ اولاد کے درمیان فرق سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ سب کو اچھا سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سب سے نفرت کرتے ہیں، کوئی یہ ایک ہے جس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک جو اچھا کماتا ہو نا، یہ میں اپنے گھر کی نہیں ہر گھر کی بات کر رہا ہوں، میں نے ہر گھر میں یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے، بڑے امیر لوگوں کا بھی میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے افسروں کا بھی میں نے دیکھا ہے، جو میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں بھی ہیں، مجھے بتاتے ہیں، تو ہر گھر میں ایک جو ہوتا ہے اس شخص پر ہر ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے نا، جو کہ یہ کماتا ہے، اگر وہ کما رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر نظر ہوتی ہے، تو فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا کہ یہ کما رہا ہے تو چلو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو وہ کما رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب جی یہ اگر یہ اتنا گھر کے لیے سب کے لیے کر رہا ہے تو کل کو اس کو ٹھوکر ماریں گے، چھوڑ دیں گے، دفع کر دیں گے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کما رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، تو یہ اپنے لیے کچھ جمع کر لے، اپنا کچھ بنا لے، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ارد گرد والے لوگ، رشتہ دار، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر خرچ کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میں خرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک حد تک خرچ کرتا ہے، ایک حد تک چل سکتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے نا، جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ جو وہاں تک ہر کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ وہ اکیلا گھر میں لڑتا رہے ساری زندگی تو لڑتا رہے گا، جب وہ شخص جب یعنی کہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، وہ جب آگے والی زندگی میں چلا جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے یا ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ بعد میں بھی چلتا رہتا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ پھر جب وہ یعنی کہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ جب پیچھے تھوڑا سا ہٹتا ہے، پھر وہ سب کے لیے برا بن جاتا ہے،
پھر وہ ہر کسی کے لیے نفرت بن جاتا ہے، ہر کسی کی نظر میں برا بن جاتا ہے کہ یہ ہم سے پیچھے ہو گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ساری زندگی اس نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو اس نے مسترد کر دیا، اپنے آپ کو ہر خواہش سے اس نے محروم کیا ہے، اپنا سب کچھ اس نے برباد کیا ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے، گھر بار کے لیے۔ لیکن وہ شخص زندگی میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے کہ جو سب کے لیے یعنی کہ اپنا سب کچھ یعنی مسرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے دوسروں کے لیے۔ وہ شخص زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ پھر وہ اینڈ پہ جا کے جب وہ شخص اکیلا ہو جاتا ہے، جب وہ کنارہ کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب جی وہ کیسا تھا، ہمارے لیے کیا تھا، ہمارے لیے کتنا وہ یعنی کہ کارآمد تھا، مفید تھا ہمارے لیے، یعنی کہ اچھا تھا یا برا تھا۔ لیکن تب تک نہیں وہ ان کو پتہ چلتا جب تک وہ اس گھر میں ہوتا ہے یا وہ سب کے لیے کرتا رہتا ہے۔ وہ تب اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اپنے ہر کام کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جناب جی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کماتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں اس کے پاس کتنا ہے، کیا اس نے جمع کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ لگا رہا ہوتا ہے، وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس نے کچھ نہیں جمع کیا ہوتا، کچھ نہیں اس نے بنایا ہوتا، کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں ساری زندگی۔ لیکن زندگی آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا انسان نے، پتہ نہیں کون سا دن آخری ہوتا ہے، کون سا دن شام آخری ہے، ٹھیک ہے، زندگی ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں ہوتی، تو استعمال اس کو کرتے ہیں اس طرح۔ تو ماں باپ اولاد کے درمیان خود نفرت پیدا کرتے ہیں، پھر وہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان نفرت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر جب نفرت ہوتی ہے پھر وہ یعنی کہ بکھر جاتے ہیں، اور ان کا ذمہ دار ماں باپ ہے، ان کا ذمہ دار والدین ہے۔ والدین اس لیے ذمہ دار ہے کہ جب والدین نے ساری ذمہ داریاں ایک پر ڈالی، بہن بھائیوں نے ایک بھائی کو یا کسی ایک شخص کو استعمال کیا، یوز کیا ساری زندگی، اس کا فائدہ اٹھایا ساری زندگی، ٹھیک ہے، یا ماں باپ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، ایک سے نفرت کرتا ہے، یا سب سے نفرت کرتا ہے ایک سے، ٹھیک ہے، تو ماں باپ ذمہ دار ہے۔ اولاد کے درمیان لڑائی جو شروع ہو جاتی ہے، ذمہ دار ماں باپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ان کو بتایا نہیں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اس کے نبی کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ بڑے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر وہ ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا، دماغ دیا، پھر وہ جو بری چیزیں چھوڑیں گے، ساری نہیں چھوڑیں گی، کچھ چھوڑ دیں گے۔ تو پھر ماں باپ جو ٹھوکریں لگتی ہیں ماں باپ کو، اس کے ذمہ دار ماں باپ خود ہی ہیں، کہ جو ماں باپ کو جناب جی کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھتا نہیں کوئی۔ مجھے کئی مائیں ایسی ملتی ہیں، میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو کوئی دکھا دیتا ہے، ان کے اولاد دکھا دیتے ہیں، بچے دکھا دیتے ہیں، مجھ کو ملتی ہیں کئی، تو مجھے بتاتی ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، ہمارا بیٹا ہمیں یہ دوائی نہیں پوچھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تو